اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے استعاذہ، اللہ تعالیٰ کے حضور پناہ طلبی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 10 پڑھیں گے، مجلس نمبر 19، صفحہ نمبر 109۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ شیطان کو یقیناً ان لوگوں پر کوئی بالادستی حاصل نہ ہوگی جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 99۔ رنج و راحت اللہ کی طرف سے ہے۔ توکل کا لازمہ یہ ہے کہ انسان سمجھ لے کہ لہو ملک السماوات والارض اور تبارک الذی بیدہ الملک، کہ ہر چیز پر اس کی بادشاہی ہے اور کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کلی اور جزئی طور پر اس کی ملکیت ہے اور اس کی مشیت و ارادے کے زیر اثر ہے، جیسا کہ سورہ نجم میں بعض جزئی افعال کو اپنی طرف نسبت دیتے ہوئے فرماتا ہے، اور وہی ہے جو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمام اسباب خندہ اور گریہ کو بھی وہی فراہم کرتا ہے اور وہی مال و دولت عطا کرتا ہے اور صاحب ثروت بناتا ہے۔ جس زمین پر آپ چلتے ہیں وہ بھی اس کی ہے، جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ بھی، اور ہر وہ چیز جو آپ کی ملکیت میں ہے، آپ کی دولت وغیرہ، وہ بھی اسی کی ہے۔ آپ کو اس کے علی الاطلاق مالک ہونے پر پختہ ایمان ہونا چاہیے۔ علم کے بغیر عقیدہ توحید افعالی نہیں۔ تا وقت کہ آپ ان حقائق پر یقین نہ کریں، ناممکن ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے حقیقی مفہوم کو سمجھ سکیں۔ انسان کو چاہیے کہ تمام وسائل و اسباب کو کلی اور جزوی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے۔ اس حقیقت پر یقین کامل ہونے سے اسے صحیح معنوں میں معلوم ہوگا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب غیر اللہ کی قدرت و طاقت کی مطلقاً نفی ہے۔ لفظ لا نفی جنس کا معنی دیتی ہے کہ ہرگز کوئی بھی قوت اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ سب قوتوں کا منبع و سرچشمہ اور خالق و مالک وہی ہے۔ مراتب وجود میں سے کوئی مرتبہ بھی اپنی ذات میں مستقل نہیں ہے۔ انسان کا زبان کو جنبش دینا اور اس سے لفظ ادا کرنا بھی صرف اسی کی مشیت سے ممکن ہے۔ منہ کھل کے بند نہیں ہوا۔ چند دن ہوئے ایک خاتون کو علاج کے لیے لایا گیا۔ ان کے منہ کا جبڑا لٹکا ہوا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جمائی لیتے ہوئے منہ کھولا تھا لیکن پھر بند نہ ہو سکا۔ سچ ہے کہ دونوں جبڑوں کو باہم ملانا بھی اسی کے قبضے قدرت میں۔ خلاصہ بحث یہ کہ امور میں اسباب کے صرف مستقل بذات ہونے کی نفی کریں، لیکن انہیں بالکل ہی نظر انداز نہ کر دیں۔ اسباب غیب کے زیر اثر ہیں۔ جو کچھ غیب میں اللہ کی مشیت میں ہوگا وہی ظہور میں آئے گا۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے بہت تفکر و تدبر کی ضرورت ہے۔ سورہ توحید کی اہمیت۔ قرآن مجید کا تقریباً 1/3 توحید کے بارے میں ہے، اور سورہ توحید کی اتنی اہمیت ہے کہ معتبر روایات کے مطابق اس کی تلاوت کا ثواب 1/3 قرآن مجید کی تلاوت کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص قرآن مجید کے 1/3 کا اجمال چاہے تو وہ سورہ توحید ہے جس کی تفصیل 1/3 قرآن کی حامل ہے۔ یہ ثواب کس کے لیے ہے؟ صرف اس کے لیے جو اہل توحید ہو۔ وہ سورہ توحید کو ایک بار پڑھ کر ثلث قرآن اور اسے 3 مرتبہ تلاوت کر کے پورے قرآن مجید کی تلاوت کے ثواب کا مالک بن جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ قولا لا حول ولا قوت الا باللہ بہشت کے دروازے کی چابی ہے، لیکن صرف اس کے لیے جو توحید کی عملی حقیقت کو جان چکا ہو، ورنہ ایک جاہل انسان جس کی عقل درست نہ ہو جاہلانہ طور پر لا حول ولا کا ورد کر کے در جنت کی چابی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ متولکین کے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ توکل کا پہلا درجہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کو کسی دنیاوی وکیل سے کمتر نہ جانے۔ دوسرا درجہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کم از کم اتنا انحصار کرے جتنا ایک بچے کا اپنی ماں پر ہوتا ہے۔ اس کا تیسرا درجہ خاصان خدا سے مخصوص ہے جن کی ملکیت اور اوڑھنا بچھونا صرف رضائے الہی ہے۔ وہ صرف وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے۔
توکل کے اس مقام پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ فائز تھے کہ جس وقت نمرودیوں نے آپ کو آگ میں پھینکنا چاہا تو جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو فرمائیں۔ فرمایا ہے تو صحیح لیکن تم سے نہیں۔ جبرائیل نے کہا پھر کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو میرے حال کی خبر ہے، سوال کی ضرورت نہیں، وہ خود دانا و بینا ہے، جو کچھ وہ چاہتا ہے میں بھی وہی چاہتا ہوں۔ کیا ہم نے کبھی سچ بولا؟ ہم نے زندگی میں ہزاروں بار حسب اللہ و نعم الوکیل کہا ہوگا کہ میرے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے، لیکن کیا عملی طور پر کبھی ہم نے اسے اپنے دنیاوی یا اخروی امور میں کلی یا جزوی طور پر اپنا وکیل سمجھا؟ کیا ہم نے قرآن مجید کے فرمان کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بناؤ پر کبھی عمل کیا؟ اور اگر اس کا جواب نفی میں ہے تو پھر اعتراض و اضطراب و تردد و تذبذب کیسا؟ یقین جانیے کہ اس سب کچھ کی صرف ایک وجہ ہے اور وہ عقیدہ و یقین کی کمی اور صنف ایمان ہے۔ متوکل لالچی نہیں ہوتا، لیکن مقام عمل میں اگر کسی کو توکل نصیب ہو جائے تو اپنے لوازمات امور میں بھی وہ حرص اور لالچ سے باز رہتا ہے۔ عدت الداعی میں ہے کہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی نے خانہ کعبہ کے چوکھٹ کو پکڑا اور صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، روح الامین نے میرے دل میں الہام کیا کہ کوئی شخص نہیں مرے گا تا وقت کہ اس کا اس دنیا سے رزق ختم نہ ہو، یعنی کوئی شخص اپنے مقدر رزق کا آخری لقمہ کھانے سے پہلے نہیں مرے گا۔ لہذا خدا سے ڈرو اور حرص نہ کرو، مبادا حرام خوری میں مبتلا ہو جاؤ۔ لیکن اگر کسی شخص کا تکیہ اسباب دنیا پر ہو تو اسے جتنا بھی ملے میسر نہ ہوگا، گویا اسے کچھ ملا ہی نہیں۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ روزگار کی تلاش میں نہ نکلیں، ضرور جائیں لیکن اللہ تعالیٰ کے توکل پر جائیں، صرف سبب کے آسرے پر نہ جائیں۔ وکیل کی اطاعت ضروری ہے۔ توکل اور سبب کو جمع کرنے کے بارے میں سب مثال پر غور کیجیے کہ آپ کسی سخت قانونی الجھن سے دوچار ہیں جس سے نمٹنا آپ کے اپنے بس کا روگ نہیں۔ ہم نے آپ کو مشورہ دیا کہ کوئی دانا، ہوشیار اور ہمدرد وکیل تلاش کیجیے اور اس کے مشورے پر عمل کیجیے، تو آپ کا یہ عمل نہ صرف یہ کہ توکل کے منافی نہیں ہوگا بلکہ آپ کے لیے اس کے مشورے پر عمل بھی ضروری ہوگا، کیونکہ وکیل خود ایسا چاہتا ہے اور آپ کا عمل اس کے حکم کے مطابق ہے، نہ کہ اس کی مخالفت میں، اور اس تدبیر سے وکیل آپ کے کام کو درست کرنا چاہتا ہے۔ اس مثال سے ثابت ہو گیا کہ وکیل کے حکم کی تعمیل میں اسباب کی پیروی توکل کے منافی نہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے کہ وہ اسباب کے ذریعے اپنے بندوں کے امور کی اصلاح فرماتا ہے۔ بیماری سے شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن طبیب کے پاس جانے اور دوا لینے کی ہدایت بھی فرماتا ہے، اور اس امر میں اس نے غفلت کی مذمت بھی فرمائی ہے۔ اسی طرح امر آخرت کے بارے میں فرماتا ہے کہ بہشت میں جانے کے لیے انسان کا توکل اللہ تعالیٰ پر ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ کا وکیل خود فرما رہا ہے کہ آپ کا جنت میں جانا آپ کے اعمال پر موقوف ہے، لیکن آپ اپنی نجات کا انحصار صرف عبادت پر نہ رکھیں بلکہ اس میں بھی بھروسہ اس کے لطف و کرم پر کریں۔ اپنے عمل کو نہ دیکھیں کہ اس سے غرور و عجب پیدا ہوگا جو ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے، لہٰذا جو اس کا حکم و بسر و چشم اس کی تعمیل کریں۔ خالی دکان میں اللہ کے سہارے۔ یہی وجہ کہ مزدور لوگ جب کہ سب معاش کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں اے پروردگار، رزق کے لیے حرکت و کوشش ہم کرتے ہیں، اس میں برکت تو عطا فرما۔ یہ الفاظ توحیدی ہیں، ان کی تکرار و تعمیل سے انسان موجد بن جا سکتا ہے۔ روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص نے حضرت صادق آل محمد سے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا جب تو کوفہ واپس پہنچے تو ایک دکان کرائے پر لے اور اس میں بیٹھ۔ اس نے عرض کیا میرے پاس سرمایہ نہیں۔ آپ نے فرمایا تجھے اس سے کیا، جو کچھ تجھ سے کہا گیا اس کی تعمیل کر۔ اس نے ایسا ہی کیا اور ایک دکان میں بیٹھ گیا۔ ایک شخص کوئی جنس لے کر اس کے پاس آیا اور اس نے اس سے کہا اسے خریدو گے؟ وہ بولا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ صاحب جنس نے کہا پیسے بیچنے کے بعد دے دینا اور اپنا حق عمل بھی وصول کر لینا۔ ایک دوسرا شخص کوئی اور جنس لے کر آیا گیا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔
دوسری طرف سے خریدار بھی اگر تھوڑی مدت اس کے پاس کافی سرمایہ ہو گیا اور اس کے حالات سنور گئے، بیکار جوان خدا کا دشمن ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ کہیں سے سن لیا کہ اللہ پر توکل ضروری ہے، اور وہ مغالطے میں مبتلا ہو کر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ گئے کہ خدا دے گا، لیکن توکل کا یہ معنی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کام ضرور کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں، نہ کہ کام کو یا مثلاً فیکٹری یا کارگاہ کو راضی سمجھ کر۔ سچا مسلمان جو کام بھی کرتا ہے محض اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں کرتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ بمطابق فرمان نبوی بیکار نوجوان خدا کا دشمن ہے، اس لیے وہ کسب معاش کے لیے کام تلاش کرتا ہے اور اس کے لیے ضروری اسباب اختیار کرتا ہے۔ اہل علم کی روزی غیب سے۔ کوئی شخص یہ اعتراض نہ کرے کہ پھر اہل علم کیوں دوسروں کی طرح کسب معاش نہیں کرتے، کیونکہ حقیقت یہ کہ اس زمانے میں طالب علمی کا کام کسب معاش کے تمام کاموں سے منافات رکھتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص مختلف کام بھی کرے اور صحیح معنوں میں فقیہ بھی بن سکے، بلکہ اسے سارا وقت حقائق دینی کی تحصیل میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کو وہاں سے جہاں کا سان و گمان نہ ہو مہیا فرماتا ہے۔ چنانچہ روایات میں ہے، طالب علم کے سوا ہر شخص کا رزق اللہ تعالیٰ نے اسباب دنیا میں منحصر فرمایا ہے، کیونکہ اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اپنا سارا وقت دینی امور کے لیے وقف کرے۔ توکل اسباب پر منحصر نہیں۔ توکل کی علامات میں سے ایک علامت عدم حرص ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ ملنے سے اس کی کیفیت میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان خود کو اہل توکل سمجھتا اور اپنا تمام تر تکیہ ذات الہی پر جانتا ہے، لیکن عملاً جب وہ کسی سبب کی پیروی کر کے حصول مقصود میں ناکام ہو جاتا ہے تو رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ یہ علامت اس حقیقت کی ہے کہ اس کا تکیہ سبب پر تھا، نہ کہ اللہ تعالیٰ پر۔ اگر توکل محض خدا تعالیٰ پر ہو تو سبب کی ناکامی کو مشیت ایزدی سمجھ کر زبان شکایت دراز نہ کرے، کیونکہ عین ممکن ہے اس سبب میں مصلحت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے سبب سے اس کے مقصد کا حصول مقدر فرمایا ہو۔ دوسری طرف اگر اسے اپنے مقصد کے حصول میں کامیابی ہوئی، لیکن اس نے صرف سبب کا مرہون منت سمجھا اور شکر خدا سے قطع نظر کر کے سبب ہی کی مدح و ثنا کی، تو یہ علامت اس حقیقت کی ہے کہ اس کا سارا تکیہ سبب پر تھا، نہ کہ مسبب الاسباب پر۔ صنف ایمان کی باتیں۔ اسباب کی تعریف یا مذمت میں مغالطہ بھی عدم توکل کی علامت ہے اور توحید پر عدم ایمان یا صنف ایمان کی دلیل ہے، کیونکہ اگر توحید پر ایمان درست ہو تو توکل بھی درست ہے، اور اگر توکل درست ہو جائے تو انسان کے کردار و گفتار میں جھلکنے لگتا ہے اور اس کی پسند و ناپسند میں منعکس ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو کسی سبب سے کوئی فائدہ حاصل ہو، لیکن وہ مشیت ایزدی کا شکر گزار ہونے کی بجائے سبب کا احسان مند ہو اور صرف اس کی تعریف میں ردب اللسان ہو تو وہ مشرک ہے، اور اگر سبب سے مایوس ہو کر اس کی مذمت کرنے لگے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنا مشکل کشا اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ اس سبب کو سمجھا ہوا تھا، اور جب اس سے مایوس ہوا تو اس کی مذمت کرنے لگا۔ یہ خصلت انسانوں میں عموماً پائی جاتی ہے، لیکن جس کی امید صرف اللہ تعالیٰ سے ہو اور وہ حصول مقصد کے لیے کسی سبب کا سہارا لے کر اس میں ناکام ہو تو سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں تھی، اور اگر اس میں کامیاب ہو تو بھی اللہ تعالیٰ ہی کا شکر گزار ہوتا ہے اور اسباب کو اللہ تعالیٰ کی رضا سے جدا سمجھ کر انہیں مورد مدح و ذم نہیں سمجھتا۔ توکل کا حصول واجب ہے۔ توکل واجبات میں سے ہے اور اس سے بے اعتنائی برتنے والا ترک واجب کا مرتکب ہے۔ جس طرح توحید پر ایمان لازمی ہے، اسی طرح توکل بھی ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو انسان صحیح معنوں میں موحد ہو جائے اسے توکل کا مقام بھی حاصل ہو جاتا ہے اور ایمان کے تمام لوازم سے بھی وہ آراستہ ہو جاتا ہے۔ ایمان بالتوحید کا مطلب یہ ہے کہ
انسان جملہ امور کو مشیت ایزدی سے وابستہ سمجھے، اسی سے امیدوار ہو، اسی سے خائف ہو رہے اور اسی پر توکل رکھے۔ محقق اردبیلی ضبط البیان میں فرماتے ہیں کہ توکل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم وارد ہوا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت شریفہ سب کے لیے ہے اور اس کی شاہد دوسری آیات کریمہ ہیں جن میں عوام الناس سے ایسا خطاب کیا گیا ہے۔ مثلا یعنی تم سب اللہ تعالیٰ پر توکل کرو اگر مومن ہو، لہٰذا یہ حکم عمومی ہے۔ یہاں ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس طرح کے یہ قرآنی احکام اخلاقی دستور کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اس صورت میں پھر لا الہ الا اللہ کو بھی یہی کچھ ماننا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ کہ رب، معبود، مدبر، مدیر جو لائق پرستش اور قادر مطلق ہے صرف اللہ تعالیٰ ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، یہی توحید افعالی ہے۔ تو کیا اس پر بھی ایمان نہ لانے والے کے لیے مواخذہ نہیں ہے؟ پس ہر امر میں توحید پر ایمان لانا لازمی ہے۔ مشورہ اور توکل۔ محقق اردبیلی فرماتے ہیں کہ آیت شریفہ کی روح سے ضروری ہے کہ مومن ہر امر میں دوسروں سے مشورہ کرے، لیکن یہ بھی نہ سمجھے کہ اس کے امر کا صحیح ترین اور مناسب ترین حل صرف مشورہ ہے، لیکن حقیقت میں اس کا تکیہ خدا تعالیٰ پر ہونا چاہیے جو مشورہ دینے والوں کی زبانوں پر اس حل کو جاری فرماتا ہے۔ اگر مشورے کی وجہ سے اس امر میں آپ کو کامیابی ہوئی تو یہ نہ کہیے کہ مشورے ہی کی وجہ سے ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے الہام کی برکت سے مشورہ دینے والوں نے درست رائے دی، اور اگر کامیابی نہ ہوئی تو جان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں تھی۔ غرض کہ رائے آپ کی اپنی ہو یا کسی دوسرے کی، صرف مشورے پر انحصار نہ کیجیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید رکھیے۔ اپنے معتمدین سے مشورہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مشیت کے مطابق صحیح رائے دے۔ توکل نہیں تو ایمان نہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ جسے توکل حاصل نہیں وہ ایمان سے محروم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اگر مومن ہو تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، لہٰذا اگر توکل نہیں تو ایمان بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ایمان کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے مسبب الاسباب ماننا ہے، اور اس کا اولین اور بنیادی تقاضا تقیہ بر خدا ہے۔ پس اگر آپ نے اپنی یا کسی دوسرے کی رائے کو مشیت الہی سے صرف نظر کر کے صرف فہم و فراست کی نظر سے دیکھا تو جان لیجیے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے جدائی اختیار کی، اور اس صورت میں جب آپ مومن ہی نہیں تو توکل آپ کو کیسے نصیب ہو جائے گا؟ ادعا بعض رسوا ہوتا ہے۔ ایک 60 سالہ شخص جسے ہر علم میں استاد ہونے کا دعویٰ تھا اور خاص طور پر طب میں خود کو ارسطو زمانہ سمجھتا تھا، اور عام طور پر کہتے تھے کہ قواعد طب کے مطابق میں اپنے جسم کے بارے میں اتنا محتاط ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ میں 40 سال اور جیوں گا۔ دوسرے روز ظہر کے وقت اس نے دہی اور کھیرا کھا لیا۔ دانتوں سے یہ حضرت محروم ہی تھے۔ اس کے دل میں درد اٹھا، بجائے سے کہ یہ سمجھے کہ یہ درد سری ہے۔ اس نے درد کی تشخیص یوں کی کہ چونکہ دہی صفرا کا تریاق ہے اور مجھے صفرا کا غلبہ ہے، لہٰذا ممکن ہے کہ دہی پورے طور پر اسے درست نہ کر سکا، لہٰذا اس نے اوپر سے لیموں کا رس پی لیا تاکہ اپنے خیال کے مطابق اعتدال مزاج قائم ہو جائے، لیکن اسی روز عصر کے وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ پس محض اپنے فہم پر بھروسہ نہ کریں۔ جو شخص صرف اپنے فہم پر تکیہ کرتا ہے، بالفاظ دیگر یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بالائی طاقت موجود نہیں جو کائنات کے امور کی مدبر ہو اور اسے اس کے فہم یا ارادے پر غالب آ سکے، ایسی کیفیت میں مبتلا انسان ایمان سے بے نصیب ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جب بھی کوئی ارادہ کریں تو اپنے عقل و فہم یا دوسروں کے مشورے کی مدد سے اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، صرف سبب کو مستقل نہ دیکھیں، کیونکہ نہ جانے اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور اس کی مشیت کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر توکل نہ ہو تو ایمان بھی ممکن نہیں۔ توکل کا معنی دوسرے پر اعتماد ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے وہ اپنے، دوسروں کے اور ہر چیز کے اس کو خوب سمجھ کر اپنا کام اللہ کے سپرد کرتا ہے، اور اگر متوکل نہ ہو تو خدا کے سوا سب کو کارکشا سمجھتا ہے۔ مجلس نمبر 20 شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔
شیطان کو یقیناً ان لوگوں پر کوئی بالادستی حاصل نہ ہوگی جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 99۔ پچھلی بحث میں توکل کے وجوب کے بارے میں محقق اردبیلی کے فرمودات پیش کیے گئے۔ سورہ آل عمران کی 159ویں آیت، اپنے کام کے بارے میں دوسروں سے مشورہ کرو، پھر جب ارادہ کر لو تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، کے ضمن میں انہوں نے کہا تھا کہ خواہ آپ کے ارادے کی بنیاد آپ کی اپنی رائے ہو یا دوسروں کا مشورہ ہو، اللہ تعالیٰ پر آپ کا توکل لازمی ہے، اور جو بھی کامیابی اپنی کوشش میں آپ کو حاصل ہو اسے اپنے اصابت رائے یا دوسروں کے مشورے کا نتیجہ نہ سمجھے، بلکہ توکل الی اللہ کا ایک کرشمہ جانے کہ اس کی مشیت نے آپ کے حق میں مناسب ترین فیصلہ دیا۔ اسباب کی حقیقت، آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیں، خواہ وہ طلب خیر کے لیے ہو یا دفع ضرر کے لیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور صرف اپنی ذاتی رائے یا دوسروں کے مشورے پر تکیہ نہ کریں، کیونکہ وہ بھی آپ ہی کی طرح ایک عاجز مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے بھی مدد کے لیے پکارو گے تمہارے ہی جیسا اللہ کا بندہ ہوگا، اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے دل کی قوت کا سرچشمہ ذات الہی کے سوا کوئی اور نہ ہو، کیونکہ ہر شخص کی عقل و نظر محدود ہے اور اصل واقعے کی پوری خبر نہیں رکھتا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مشورہ نہ کریں اور اپنی یا اپنے بہی خواہوں کی ثوابدید پر عمل نہ کریں، بلکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ صرف اپنی یا دوسروں کی مصلحت اندیشی پر تکیہ نہ کریں، بلکہ اپنی ساری کی ساری امید خدائے تعالیٰ پر رکھیں اور اسی سے دعا کریں کہ آپ کی بہتری کو آپ کے مشیروں کی زبان پر جاری فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ طلب خیر کرنے والا پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ اپنے غیب کے بارے میں وہ اس سے رہنمائی مانگتا ہے جو عالم الغیب اور قادر مطلق ہے، اور اس کے ورد زبان یہ دعا ہوتی ہے، پروردگار عالم میرے امر میں خیر فرما۔ استخارہ اور توکل، حضرت امام سجاد علیہ السلام کے متعلق روایت میں وارد ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی ضروری کام ہوتا، از قسم خرید مکان، ازواج یا سفر وغیرہ درپیش ہوتا، تو 200 بار استغفر اللہ برحمتی فی عافیتی کا ورد فرماتے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے اپنی ثوابدید کے مطابق عمل فرماتے ہیں۔ محقق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ توکل کی وجہ سے مسلمانوں پر واجب ہے کہ اپنے کام اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں اور اپنے جملہ امور کے سپرد کر دیں، اور پھر اس کے حسن مشیت کے امیدوار رہیں۔ مثلا کسان اللہ تعالیٰ پر تکیہ کر کے کھیت میں تخم ریزی کرتا ہے تاکہ اس کی فصل اچھی ہو اور محنت اس کی کامیاب ہو۔ آپ جب اپنے کسی مقصد میں کامیاب ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کی مشیت سمجھیں اور خالصتاً اپنی کوششوں کا نتیجہ نہ جانیں، ورنہ شرک کے مرتکب ہوں گے۔ آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ صرف کام کرنے کا ایک آلہ یا ذریعہ ہیں، کام آپ ضرور کرتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ کا کام در مشیت کو کھٹکھٹانا ہے اور اسباب کا وسیلہ اختیار کرنا ہے، لیکن رزق عطا کرنا یا اس میں کمی بیشی کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ انسان کوئی بھی کام کرے، ایمان اس کا یہی ہونا چاہیے کہ توفیق اور حسن عاقبت اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہی ہے۔ علماء کرام کا فرمان ہے اور علامہ طبرسی نے بھی تفسیر المجموع البیان میں تحریر فرمایا کہ اپنے امور کو اس طرح اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہیے کہ اپنی ذات کا تصور مٹ جائے، اپنے نفس کو معدوم سمجھے۔ کسان کی مانند جو تخم ریزی اور آبپاشی کے بعد اپنی ذات کو درمیان سے ہٹا لیتا ہے اور فصل کے بارے میں تمام امیدیں اللہ سے وابستہ کر کے اس کی مشیت اور رحمت کا منتظر ہو جاتا ہے کہ رازق صرف اسی کی ذات ہے۔ سب انسانوں کو اپنے امور میں اللہ تعالیٰ پر ایسا ہی ایمان ہونا چاہیے۔ سب کچھ مشیت ایزدی سے ہے۔ جس طرح کسان جانتا ہے کہ فصل صرف اسی کی محنت ہی کا نتیجہ نہیں ہے، کیونکہ بہت سی کھیتیاں بے حاصل بھی رہتی ہیں اور کئی آسمانی آفات کا شکار ہو کر اجڑ جاتی ہیں، اسی طرح تاجر کو بھی خوب معلوم ہونا چاہیے کہ تجارت میں منافع صرف اس کی سرمایہ کاری کی تدبیر یا
محنت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ در حقیقت کسان کی عرق ریزی اور تاجر کی سرمایہ کاری کا نتیجہ خیز بنانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جب سب انسانوں اور کائنات کی ہر چیز کا مالک و خالق ہے، مدبر و مدیر بھی وہی ہے، اور عطا فرمانے والا اور واپس لینے والا بھی وہی ہے۔ اگر اس کی مشیت نہ ہوتی تو کسان اور تاجر کو سوائے محنت و جانفشانی کے کچھ حاصل نہ ہوتا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، ورنہ اسے رنج و محنت اور ضیاع عمر کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ خطرے میں توکل ضرر سے نجات بھی وہی دیتا ہے۔ دشمن سے مقابلے کے لیے اسلحے کی تیاری اور طاقت کی فراہمی ضروری ہے، لیکن دفاع کی کوشش میں کامیابی اس کے لطف و کرم پر منحصر ہے۔ لہٰذا اپنے جان و مال، اپنے ناموں اور بالخصوص اپنے دین کی حفاظت کے لیے آپ کا سارا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان حصول منفعت اور دفع ضرر کے لیے خود کچھ نہ کرے اور سب کچھ اللہ پر چھوڑ دے۔ اس مطلب کہ ہم بارہا تکرار کر چکے ہیں کہ جب وکیل خود کہتا ہے کہ اسباب آپ اختیار کریں، کام آپ کا میں درست کروں گا، تو آپ کو چاہیے کہ سبب کی پیروی کو بھی ضرور کریں۔ دشمن کے مقابلے میں اسلحہ ضرور مہیا کریں، لیکن یہ نہ سوچیں کہ اسلحے کی موجودگی آپ کو عمل سے بے نیاز کر دے گی۔ دفاع آپ کو خود کرنا ہوگا، لیکن اپنے دل کی طاقت کا منبع و سرچشمہ اس کی تائید کو قرار دینا ہوگا، اور فتح و نصرت کے لیے اس کے لطف و کرم کا امیدوار رہنا ہوگا۔ جاہلانہ توکل۔ کافی سال ہوئے سامرا میں بچھوؤں نے یلغار کر دیا اور ہر در و دیوار اور ہر سوراخ سے نکلنے لگے۔ سب طالب علم مدرسوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ایک طالب علم نے مدرسے میں ہی رہنے کے بارے میں استخارہ کیا، جو اتفاق سے اسبات میں آیا۔ چنانچہ وہ مدرسے میں رہا اور رات کو بھی وہیں سو گیا۔ صبح وہاں سے اس کا جنازہ برآمد ہوا۔ یہ ایک جاہلانہ مذاق ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دیا جائے، بلکہ چاہیے تو یہ کہ اس کے توکل پر دشمن سے فرار کیا جائے، نہ یہ کہ دشمن کی امید پر بیٹھے رہیے اور کچھ نہ کیجیے۔ جس طرح توکل واجب ہے، اسی طرح کسب رزق بھی واجب ہے، اور اسی طرح اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالنا بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے امور کو اسباب کے ذریعے جاری فرماتا ہے، ہر چند کہ وہ بعض اوقات اسباب سے قطع نظر بھی کرتا ہے اور سبب کے بغیر بھی اپنے امور سر انجام دیتا ہے، تاکہ اپنے قادر مطلق ہونے کا ثبوت مہیا فرمائے۔ صادق آل محمد اور شعر۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفے سے ایک قافلے کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک شیر نے راستہ روک لیا۔ قافلے والوں کو جرأت نہ ہوئی کہ آگے بڑھیں۔ آپ نے خود آگے بڑھ کر شیر کو اشارہ کیا اور وہ ہٹ گیا اور وہاں سے دور ہو گیا۔ پھر آپ نے حیرت زدہ اہل قافلہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر تم گناہوں سے محفوظ ہوتے تو یہ کچھ کر سکتے، یعنی درندے بھی تمہاری اطاعت کرتے۔ محقق اردبیلی فرماتے ہیں، ایسے قضیے میں امام وقت الہام خداوندی سے جانتا ہے کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ بغیر کسی سبب کے نجات دے گا، اور اپنے علم سے یہ بھی جانتا ہے کہ یہ امر استثنائی ہے، لہٰذا اسے کلیہ سمجھ کر ہر جگہ منطبق نہ کیا جائے۔ توکل کے دیگر مفہوم۔ ہم کہہ چکے ہیں کہ توکل واجب اسباب کی پیروی اور اللہ تعالیٰ پر تکیہ سے عبارت ہے۔ اس مقام پر ممکن ہے کہ ذہن میں اشکال پیدا ہو کہ بعض کتابوں میں توکل اللہ تعالیٰ پر اعتماد کے علاوہ دوسرے معنوں میں آیا ہے۔ مثلا مومن خدا سے نہیں ڈرتا۔ اب کیا توکل واجب یہ ہے کہ بھیڑیے یہ صاحب قدرت دشمن سے بھی نہ ڈرا جائے اور فقر و بیماری سے بھی خوف نہ کیا جائے؟ دوسری روایت میں توکل کا معنی یہ لکھا جاتا ہے، جاننا چاہیے کہ نفع و ضرر کا مالک خدا کے سوا کوئی نہیں ہو، اور ایک روایت میں ہے کہ غیر خدا سے کوئی طمع نہ کرے اور نہ کسی سے کسی چیز کا طالب ہو۔ ان روایات کے صرف متن سے توکل کا صحیح مفہوم حاصل نہیں ہوتا۔ سبب کا وجود مستقل نہیں ہے۔ محقق اردبیلی فرماتے ہیں کہ ایسی روایات کی توجیہ ضروری ہے کہ کسی سے کچھ طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اسی کو عطا کنندہ نہ سمجھے۔ مثلا اگر روٹی کی خواہش ہے تو نانبائی کو رازق نہ سمجھے۔ وہ سوال جو صرف اور مطلقاً
اللہ تعالیٰ سے کیا جا سکتا ہے، مخلوق سے نہ کرے، اور ورنہ شرک کا مرتکب ہوگا۔ ان دنوں یہ بات زبان زد عوام میں کہ تہران میں کچھ لوگ وہابی مسلک کی تبلیغ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا محمد یا علی کہنا شرک ہے، اور دلیل میں اللہ کے سوا جس کسی کو بھی پکارو گے تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ پکارو جیسی آیات شریفہ پیش کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ جاہل اور اندھے ہیں کہ ابھی تک دعا کا معنی بھی نہیں سمجھ سکے۔ غیر خدا کو پکارنا، دعا کا معنی بلانا یا پکارنا ہے، صرف بلانا یا پکارنا ممنوع نہیں ہے۔ ہاں اس انداز میں جیسے کہ خدا کو پکارا جاتا ہے، مخلوق کو نہیں پکارنا چاہیے۔ وہ پکار جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہے دعا ہے، اگر اس انداز سے مخلوق کو پکارا جائے تو وہ شرک ہوگا۔ یعنی شفا اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، لیکن اگر اس کو دوا یا طبیب سے مانگا جائے تو شرک نہ ہوگا۔ لیکن اگر تکیہ خدا پر ہو اور طبیب سے صرف تشخیص سے مرض یا دوا طلب کی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اہل بیت اطہار سے توسل کی بھی یہی کیفیت ہے۔ اگر کوئی ان ذوات قدسیہ سے، مثلا حضرت ابو الفضل العباس سے، اس طرح سے مانگے جیسے خدا سے مانگا جاتا ہے تو شرک ہے، لیکن ایسا کوئی نہیں کرتا۔ سب ان حضرات کو واسطہ و وسیلہ یا شفاعت کا نمائندہ سمجھتے ہیں۔ پس توکل کا یہ معنی کہ غیر خدا سے کچھ بھی نہ طلب کیا جائے، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو عطا کنندہ نہ سمجھا جائے، سب کو اس کی مشیت کا تابع اور پابند سمجھا جائے، اور تکیہ صرف ذات خداوندی پر کیا جائے۔ کیا یا محمد اور یا علی پر اعتراض کرنے والے خود ہر روز کئی مرتبہ غیر خدا کو نہیں پکارتے؟